السلام علیکم شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں کچھ بتائیں آپ. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. دیکھیے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جی، ان کا تعلق عراق سے تھا اور ان کی ولادت تقریباً سن 470 ہجری یا 471 ہجری میں ہوئی ہے. جی، 470 ہجری یا 471 ہجری میں لکھنے والے لکھتے ہیں، اور ان کی وفات تقریباً 510 ہجری میں ہوئی ہے. 470 یا 471 میں ولادت ہوئی ہے اور 510 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عالم دین تھے، اللہ والے تھے. انہوں نے دین پر عمل کیا، دین کی خدمت کی، اور آگے لوگوں تک بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو پہنچایا. جی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہمارے سامنے گزری ہیں، نظر سے گزری ہیں. اس میں غنیۃ الطالبین ایک کتاب مشہور ہے، فتوح الغیب ان کی کتاب مشہور ہے، اور اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں جو انہوں نے لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اتنی پیاری، اتنی اچھی ہیں کہ اگر مسلمان اس کے مطابق عمل کریں تو سچے پکے وہ توحید اور سنت والے مسلمان بن سکتے ہیں. دیکھیے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فتوح الغیب میں فرماتے ہیں کہ سنت کی پیروی کرو، بدعت سے بچتے رہو، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرو، ان کے حکم سے ہرگز باہر نہ جاؤ، اللہ سے فضل و کرم کا سوال کرو اور سوال کرنے سے نہ اکتاؤ. اگر تم اللہ کے سوا کسی اور ذات سے تم کچھ مانگتے ہو یا اس سے ذرا بھی ڈرتے ہو تو یہ سمجھ لو کہ تمہارا ایمان ضعیف اور تمہارا دین نامکمل ہے. کتنی پیاری تعلیم، توحید ہے، سنت ہے، عقیدہ ہے، بہترین چیز ہے. بے شک. پھر اسی طریقے سے بدعتیوں کی علامتیں بتا رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. فرماتے ہیں کہ فعلامت اہل البدع الوقیع فی اہل الاثر. اہل بدعت اہل اثر یعنی اہل حدیث پر زبان درازی کرتے ہیں. یہ اہل بدعت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ اہل بدعت اہل حدیث پر، اہل حدیث جماعت پر، اہل حدیث گروہ پر یا محدثین کے گروہ پر زبان درازی کرتے ہیں. اسی طریقے سے اور ایک جگہ فرماتے ہیں وَكُلُّ ذَلِكَ عَصَبِيَّةٌ وَغِيَابٌ لِأَهْلِ السُّنَّةِ وَلَا اسْمَ لَهُمْ إِلَّا اسْمٌ وَاحِدٌ وَهُوَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ. فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، برا لقب اہل بدعت اہل حدیث کو اس لیے دیتے ہیں کہ اہل بدعت کو اہل حدیث سے تعصب اور دشمنی ہے، حالانکہ ان کا صرف یعنی اہل حدیث کا صرف ایک ہی لقب ہے اور وہ اہل حدیث ہے. تو اس طریقے سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو پڑھیں گے، ان کی تعلیمات کو پڑھیں گے تو بہت اچھی تعلیمات ہیں، ان کی بہت اچھی زندگی ہے اور بہت انہوں نے دین کی خدمت کی ہے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرے، پیار کرے، ان کے لیے دعائے رحمت، دعائے مغفرت کرے، ادب سے احترام سے ان کا نام لے، اور جس راستے پہ وہ چل کر اس دنیا سے گئے ہیں اسی راستے پر کو ہم اختیار کریں، یعنی اللہ کی عبادت، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتباع اور پیروی، اور اللہ کے قرآن کو دنیا والوں کے درمیان پھیلانا، قرآن کی تعلیمات کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کے اندر پھیلانا. اب یہ ذہن میں رہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی تھے، لیکن وہ نبی اور رسول نہیں تھے. ان سے ظاہر سی بات ہے کہ غلطیاں ہوئی ہیں، اور غلطی معصوم صرف نبی اور رسول کی ذات ہے، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. ان کے علاوہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ کرواتا ہے تاکہ معصوم اور غیر معصوم میں فرق ہو سکے. جی. تو بہرکیف اللہ نے اگر ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ان کی غلطیوں کو درگزر فرمائے، اور جو ان کے حسنات ہیں، نیکیاں ہیں، اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. بہرکیف شیخ عبد القادر جیلانی سے اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی ہے، ہم سب ان سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں. یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں مختصر میں نے بیان کیا ہے. جزاکم اللہ خیر. عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ کی طرف نظر ڈالو، جن کو لوگ آج بڑے پیر صاحب کا نام دیتے ہیں. 12 سال کی عمر میں ایک قافلے کے ساتھ گئے، ماں نے ان کو 40 اشرفیاں دی اور کرتے کے دامن میں
چاہے کتنے خراب ہو کبھی جھوٹ مت بولنا۔ عبد القادر جیلانی 12 سال کی عمر میں قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں، راستے میں چوروں نے، ڈاکوؤں نے پورا قافلہ لوٹ لیا، سب کا سامان لوٹ لیا۔ لوٹتے ہوئے اس بچے کے پاس آئے، جی جی تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ 12 سال کا بچہ، ہاں ہے۔ کیا ہے؟ کا 40 اشرفی۔ 40؟ ہاں کہاں ہے؟ کرتے کے دامن میں۔ یہ اس کو کھولا، جو سوئی سے سلا ہوا تھا اس کے دھاگے کو کاٹا ان چوروں نے، پھاڑا، دیکھا 40 اشرفی۔ کہا بیٹا اتنی محفوظ جگہ پر اس کو سل دیا تھا تمہاری ماں نے، تم نے مجھے بتا کیوں دیا؟ میں تو یہاں تک جانچ ہی نہیں کر پاتا، میں تو یہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتا، اور جب یہ مال چھپا تھا تو تم نے کیوں بتا دیا ہمیں؟ فرمایا کہ میری ماں نے مجھے چلتے وقت نصیحت کی تھی کہ بیٹے حالات چاہے کتنے خراب ہوں لیکن کبھی جھوٹ مت بولنا۔ میں نے اپنی ماں کا کہنا مانا ہے، آپ ان کو لینا چاہیں لے لیں، لیکن میں اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اس بات کا چوروں پر اتنا گہرا اثر ہوا، اتنا گہرا اثر ہوا کہ ان تمام چوروں نے اپنے سردار کو بلایا اور تمام ڈاکوؤں کو اکٹھا کر کے پوری بات بتائی۔ جب پوری بات بتائی تو ان چوروں نے کہا کہ یہ بچہ اپنے ماں کی اتنی بات مانتا ہے، اپنے ماں کا اتنا کہنا مانتا ہے، اور ہماری تو پوری کی پوری زندگی، ہماری تو پوری کی پوری زندگی، ہماری تو پوری کی پوری زندگی چوری میں گزر گئی، ڈکیتی میں گزر گئی، ہماری پوری کی پوری زندگی جو ہے گناہوں کے کاموں میں، شراب نوشی میں اور ڈاکو میں اور ڈاکہ زنی کے اندر گزر گئی۔ ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا اللہ کیا عذاب ہوگا؟ یہ ساری باتیں ان چوروں نے آپس میں کی اور پھر کہا کہ سب کا سامان لوٹا ہوا واپس کر دو اور اللہ تعالیٰ سے آج ہی توبہ کرو۔ چوروں نے اسی دن توبہ کی، سب کا لوٹا ہوا سامان واپس کر دیا اور کہا یہ بچہ جب اتنی بات مانتا اپنی ماں کا، ہمیں اپنے رب کی نافرمانی کرنے سے فرصت نہیں ملتی۔ سب چوروں کا نے سامان لوٹا دیا، اس ایک بچے کے سچ بولنے کی وجہ سے سب کا سامان مل گیا اور ان چوروں کو، ان ڈاکوؤں کو ہدایت بھی مل گئی۔ مائیں اس طریقے سے تربیت دیا کرتی تھی اپنی اولاد کو، مائیں اس طریقے سے تربیت دیا کرتی تھی اپنی اولاد کو۔ آج کی مائیں کیا تربیت دیتی ہیں؟ مائیں اپنے بچے کو تربیت دے کر عبد القادر جیلانی بھی بنا سکتی ہیں، اور ماں اپنے بچوں کی تربیت نہ دے کر سلطان ڈاکو بھی بنا سکتی ہیں۔ مدرس لیب از فرسٹ کالج فار چلڈرن، ماں کی گود یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ بچہ ماں کی گود سے جو تربیت سیکھے گا وہ سیکھتا ہے، اور بچے کو اگر ماں نے نہیں سکھایا تو دنیا کی کسی یونیورسٹی سے کوئی اچھا لڑکا اچھی تربیت لے کر نہیں اٹھے گا۔ میں ایک اور بات پیران پیر، کیونکہ یہ وہ شخصیت ہے جس بیچارے کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کاٹ کا الو بنا کر لوگ اپنی اپنی جھولیاں بھر رہے ہیں۔ یہ غنیت الطالبین ان کی کتاب کس کی ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ انہوں نے بدعت کے تعلق سے کیا باتیں بیان فرمائی ہیں؟ ہمارے اہل بدعت جو نیاز، فاتحے، کنڈے، شب برات، حلوے، ماڈھے، تعزیے، شدے، علم، چبوترے، تعویذ، گنڈے، پلیتے، مزارات کے اوپر چادریں، عرس، میلے، قوالیاں، فوالیاں اور یہ اندھی تقلیدیں اور اذہب اور مذہب جو بنا بنا کے چلتے ہیں، یہ کتاب ان کے لیے زہر، یہ کتاب ان کے لیے کیا ہے؟ ہاں، اور یہ زہر انہیں پینا پڑے گا، کیونکہ ان کا نام لے کر کے ان کے مرغے دباتے ہیں یہ مسٹنڈے مولوی۔ اس زہر کو ان کو پلاؤ اور بولو کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی غنیت الطالبین، اس کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی نے بدعتی کی پہچان بتائی ہے اور بدعتیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے اس کے بارے میں بتلایا ہے۔ کہتے ہیں ہر صاحب ایمان کے اوپر ضروری ہے، سنو شیخ عبد القادر جیلانی کی نمازیں پڑھنے والے اور غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں۔ آؤ نہ چھوڑو، اچھی بات ہے، آؤ یہ بھی نہ چھوڑو، صرف گوشت کھانے میں نہیں چھوڑیں گے غوث کا دامن۔ یہ کون کرے گا؟ یہ کون کرے گا؟ یہ ہم نہ کریں، وہی کریں بس۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں ہر صاحب ایمان پر سنت رسول اور جماعت کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ پھر خود ہی تشریح کر رہے ہیں کہ سنت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سنت سے مراد کس کا طریقہ ہے؟
اور جماعت کی پیروی سے مراد خلفائے اربع ابو بکر عمر عثمان علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ ہے، جو ان کے زمانے میں متفق علیہ فیصلہ اس کے اوپر عمل کرو۔ سنو، بدعتیوں سے بحث مباحثہ رکھ رکھاؤ، بدعتیوں سے بحث مباحثہ رکھ رکھاؤ، دعا سلام درست نہیں ہے۔ بتاؤ، پختہ قبریں نبی کے زمانے میں تھیں؟ چادر چڑھانا قبروں پر نبی سے جلوس اور یہ علم گلم جو کچھ بھی نبی کے زمانے میں تھا، سارے بدعتی ہیں، یاد رکھو۔ اس میں بڑے بڑے حسینوں کے نام بھی ہیں۔ میں نے بالکل الوجوہ یہ بات میں کہہ رہا ہوں، کہہ رہے ہیں کہ بدعتیوں سے بحث مباحثہ رکھ رکھاؤ، دعا سلام درست نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جس کسی نے بدعتی کو سلام کیا تو گویا اس نے اس سے محبت رکھی، کیونکہ حدیث نبوی ہے کہ سلام پھیلاؤ محبت بڑھاؤ۔ تو بدعتی سے محبت بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ سنو، فرماتے ہیں کہ اہل بدعت سے اٹھنا بیٹھنا، استوار رکھنا، عید اور پرمسرت موقعوں پر مبارکباد دینا، ان کی نماز جنازہ پڑھنا، ان کا ذکر خیر کرنا اہل ایمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ ان کے نماز جنازے میں بھی شریک مت ہو، ان سے سلام بھی مت کرو، ان سے اٹھنا بیٹھنا بھی نہ رکھو۔ بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ ربانی صاحب یہ بتائیے فلانی جماعت میں جانا کیسا، آخر وہ بھی دین کا کام کرتے ہیں؟ اللہ کے بندو، جب جانتے ہو بدعتی ہیں تو ان کے ساتھ تم کو کس نے کہا بیٹھنے کے لیے؟ کس نے کہا اس جماعت میں شریک ہونے کے لیے؟ حرام ہے ایسی جماعتوں میں شریک ہونا جہاں شرک اور بدعت کے دروس اور تعلیمات ہوتے ہیں جو خود بدعت ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ کی خاطر بدعتیوں سے نفرت اور بغض اور عداوت رکھنی چاہیے، اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ بدعتیوں کا مذہب باطل ہے۔ اس سارے کردار میں اجر عظیم اور ثواب کثیر کی نیت ہونی چاہیے۔ حدیث نبوی ہے کہ جو شخص کسی بدعتی کو اللہ کی خاطر اپنا دشمن سمجھے، اللہ اس کا دل امن و امان سے بھر دے گا۔ جو کسی بدعتی کو نفرت سے ڈانٹے تو اللہ قیامت کے دن اسے امن و سلامتی عطا فرمائے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی فرما رہے ہیں جو کسی بدعتی کو حقارت اور ذلت سے دیکھے اللہ اس کے لیے جنت میں 100 درجہ بلند فرمائے گا۔ اب پکاؤ ڈیگے، ہاں یہ خواجہ کا مرغا، یہ غوث پاک کا مرغا۔ سنو، اور جو بدعتی سے خندہ پیشانی یعنی خوشی سے ملے تو گویا اس نے نبی پر نازل ہونے والے کلام کو حقیر سمجھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بدعتی آدمی کا کوئی عمل قبول نہیں فرماتا حتیٰ کہ وہ بدعت سے تائب ہو کر اسے چھوڑ دے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں کہ جو کوئی بدعتی شخص سے محبت رکھے اللہ اس کے اعمال ضائع فرما دیتا ہے۔ بدعتیوں سے محبت بھی نہیں رکھنا چاہیے ورنہ اعمال ضائع اور برباد ہیں، اس کے دل سے نور ایمان نکال دیتے ہیں۔ اگر اللہ کے علم میں کوئی ایسا بندہ ہو جو بدعتی سے بغض و عداوت رکھتا ہو تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے قیامت کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ سنو، اگرچہ اس کے عمل تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، اور اگر راستے میں بدعتی کو دیکھو تو راستہ بدل لو، وہ راستہ ہی چھوڑ دو جہاں سے بدعتی گزرتا، پتہ نہیں کب قہر اللہ کا ٹوٹ پڑے اس کے اوپر، اور تم ساتھ ساتھ چلنے کی بات کرتے ہو۔ عجیب حال ہے، تم ساتھ ساتھ پھرنے کی بات کرتے ہو۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ وہ راستہ ہی بدل لو۔ اگر کوئی شخص بدعتی کے جنازے کے ساتھ گیا تو واپسی تک اللہ کے غضب اور عتاب اور لعنت کا نشانہ رہتا ہے۔ کسی بدعتی کے جنازے میں بھی سنو، نبی نے بدعتی پر لعنت فرمائی اور کہا جس نے بدعت ایجاد کی یا کسی بدعتی کو پناہ دی اپنے گھر میں اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، اور اللہ اس کے فرض اور نوافل کو رد فرما دیتا، قبول ہی نہیں فرماتا۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ کس کی بات ہے؟ یہ بولو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، پیران پیر، مہا پیر۔ سنو، کہتے ہیں اہل بدعت کی علامت کیا ہے، اہل بدعت کی نشانی کیا ہے؟ کہتے ہیں یاد رکھو اہل بدعت کی کچھ نشانیاں اور علامات ہیں جن سے وہ پہچان لیے جاتے ہیں۔ مثلا اہل بدعت اہل الحدیث پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، یعنی انہیں گالی گلوچ بکتے ہیں۔ زنادقہ اہل حدیث کو جھوٹا کہہ کر احادیث کو باطل کرنا چاہتے ہیں۔ قدریہ اہل حدیث کو جبریہ کہنے کی کوشش کریں گے۔ جہمیہ اہل حدیث کو مشبہہ کہیں گے۔ یہ رافضی شیعہ اہل حدیث کو ناسبی سے پکارتے ہیں۔
یہ لوگ اہل حدیث کو یہ القاب اس لیے دیتے ہیں کہ انہیں حدیث پر عمل کرنے والوں سے نفرت اور عداوت ہے، حالانکہ اہل سنت کا لقب صرف اور صرف اہل حدیث ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بولو یہ بھی وہابی تھے، بولو یہ بھی کون تھے؟ اگر یہ وہابی تھے تو ہمیں ان دیگ والوں کو پیر بھی ملا تو وہابیوں کا ملا، ان کی اپنے گھر سے پیر بھی نہ ملا، ہے کہ نہیں؟ بولو کوئی بات نہیں، ہم تو ان کو نہیں پوچھتے، تم یا غوث المدد کے نعرے لگاتے رہو، ہمارا ہی پٹھا ہے، لیکن وہ ہم جانتے ہیں کہ اپنی قبر میں سو رہا ہے، وہ تمہاری مدد کے لیے شیطان اس کی شکل میں ضرور انڈیا پاکستان بنگلہ دیش آ کے مدد کرتا ہے، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی نہیں آتے۔ تو دین شعبدے بازی کا نام ایک جو ہمارے ملک میں اللہ رسول کا اتنا تعارف نہیں ہے جتنا ولیوں کا تعارف ہے۔ ولیوں کا تعارف کرنا، ان کی زندگی پڑھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ہم ہندی معاشرت سے متاثر ہیں، ہم نے ولیوں کو بھی اللہ کے قریب پہنچا دیا اور جھوٹی سچا جو کو چاہا لکھ دیا۔ اس امت نے دین کو بچایا ہے سند کے ساتھ، یہ تھوڑا ہے کہ جو مرضی لکھا ہوا آمین۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ پیران پیر ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں کہ وہ ولایت کے مقام میں سب سے اوپر ہیں، اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے، لیکن ان کے بارے میں جھوٹی باتیں۔ سلام پھیرتے تھے، جب ادھر منہ کرتے تھے تو ادھر والے علماء بن جاتے تھے، اور ادھر منہ پھیرتے تھے تو ادھر والے حافظ بن جاتے تھے، اور وہ ان پڑھ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ارے بھائی ایسا نہیں، میرے نبی سے بڑی نظر ہے جیلانی کی، قطب سبحانی، پیران پیر، جتنے ٹائٹل دو تھوڑے ہیں، لیکن میرے نبی کے سامنے تو وہ ایک تنکے کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ ساری ولایت تو بہت چھوٹی چیز ہے، سارے انبیاء اکٹھے ہو جائیں تو میرے نبی کے سامنے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو میرے نبی سلام پھیرتے تو عالم بنا دیتے، ادھر سلام پھیرتے تو حافظ بنا دیتے، آپ نے تو کیا نہیں تو یہ پیران پیر کیسے کر دیا؟ یہ اس قسم کے جھوٹے قصوں نے وہ دین کا حلیہ بگاڑ دیا، دین کی شکل بگاڑ دی۔ امام حمزہ بریلوی صاحب سے احکام شریعت میں یہ سوال ہوا کہ اولیاء اللہ کے سردار کون ہیں، تو انہوں نے کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کا نام نہیں لیا۔ یہ حمزہ بریلوی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، تو سر یہ جعلی شعر اپنی مسجدوں سے ہٹائیں، ٹھیک ہے، یہ کام چھوڑ دیں۔ آپ لوگ اگر خلفائے راشدین تک رہتے نا تو آپ کو ہدایت بھی مل جاتی۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے۔ تو یہ تو پھر اپنے لوگوں کے ساتھ مسلوک ہے، بزرگوں کو ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے۔ آج اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو لوگ غلط عقیدے ہیں بیان کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ قرآن میں تو یہاں تک ہے وہ روٹی کھانے کے محتاج تھے، سورہ مائدہ آیت نمبر 75 میں۔ تو یہ حضرت عیسیٰ کی توہین نہیں ہو رہی ہوتی، یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے ان کو خدا نہ مانے۔ آپ کے بزرگوں کی ہم کوئی توہین نہیں کرتے، وہ ہمارے بھی بزرگ ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو نبی نہ مانے، ان کو صحابہ کے مرتبے پہ نہ لے جائیں، ان کو جدھر ہے نا ادھر ہی رہنے دیں، اس سے نیچے بھی نہ کریں، اس سے اوپر بھی نہ کریں۔ آپ کے دل کی خواہشات کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو علم کی یہ دنیا ہے، تو علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور امام شافعی نے اپنی کتاب العلوم کے اندر لکھا ہے، جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے میں کسی صحابی کو دیکھ رہا ہوں۔ کتاب العلوم کے اندر امام شافعی نے لکھا ہے، یہ چلا رہے ہیں بیچارے اہل حدیث تو انگریزوں کی ایجنٹ ہیں، یہ انگریزوں کے دور کی پیداوار ہے۔ امام شافعی نے لکھا ہے کتاب العلوم کے اندر، جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں پتہ چلا کہ اہل حدیث امام شافعی کے دور میں بھی تھے۔ اور میں نے الہ آباد میں تقریر کی تھی، الہ آباد یو پی میں نے کہا تم جس پیر کو سب سے زیادہ مانتے ہو وہ اہل حدیث تھا، عبد القادر جیلانی۔ پڑھیے غنیت الطالبین، سینے پر نیت باندھتے تھے۔ پڑھیے ان کی کتاب، سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ پڑھیے ان کی کتاب، جنازے کی نماز میں بھی وہ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ پڑھیے ان کی کتاب، وہ رفع الیدین کرتے تھے۔ پڑھیے ان کی کتاب، وہ زور سے آمین بولتے تھے۔ یہ ساری خصوصیات ہیں عبد القادر جیلانی کی، وہ اہل حدیث تھے۔ کہنے لگا نہیں وہ شافعی تھے۔ الہ آباد کا مولوی بولا
وہ شافعی تھے اور امام شافعی زور سے آمین بولتے تھے، تو کسی کی تقلید کرنا تو ضروری ہے، وہ امام شافعی کی تقلید کرتے تھے۔ میں نے کہا چل اسی پر فیصلہ کر لے، تیرا پیر امام شافعی کی تقلید کر رہا ہے تو ابو حنیفہ کی کیوں کر رہا ہے؟ اس کا مطلب تیرے پیر نے وہ راستہ جو اپنایا تھا وہ غلط تھا، یا جس کو امام مانا وہ غلط تھا، تم صحیح مان رہے ہو، ورنہ جو پیر کرے وہی تم کرو۔ تمہارا پیر رفع الیدین کر رہا، تم کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تمہارا پیر زور سے آمین بول رہا ہے، تم کیوں نہیں بول رہے ہو؟ تمہارا پیر سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، تم کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ میں نے کہا شکر ادا کرو، تم تو اتنے کنگال ہو، اتنے فقیر اور بے بس و مجبور ہو کہ تمہاری جھولی میں اور تمہارے خانوادے میں تو کوئی بزرگ بھی نہیں ہے، تمہیں بزرگ بھی ملا ہے تو اہل حدیثوں کا بزرگ ملا ہے۔ تم اتنے لاچار و بے بس ہو، اتنے بے بس۔ جانتے ہو غنیۃ الطالبین میں کیا لکھا ہے؟ ان سے پوچھا گیا، عبد القادر جیلانی سے ان سے پوچھا گیا کہ جنت میں جانے والا فرقہ کون سا ہے، تو انہوں نے فرقہ نہیں بتایا، انہوں نے کہا 72 فرقے تھے بنی اسرائیل میں، اللہ کے نبی نے کہا 73 ہوں گے، انہوں نے کہا 72 جہنمی، ایک جنتی۔ پوچھا گیا عبد القادر جیلانی سے جنتی کون؟ انہوں نے کہا ہم اصحاب الحدیث، جنت میں جانے والے اہل حدیث ہوں گے۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ اہل حدیث ہوں گے۔ اب ان سے پوچھا گیا اچھا یہ بتاؤ بدعتی کی پہچان کیا ہے؟ انہوں نے کہا بدعتیوں کی بہت پہچان ہے، بدعتی کی بہت پہچان ہے۔ تو کہا کہ ایک پہچان بتا دو۔ انہوں نے کہا بدعتی کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوگی کہ وہ اہل حدیث کو دیکھ کر جلتا ہوگا۔ پہچان بھی کیا بتائی غنیۃ الطالبین میں عبد القادر جیلانی نے کہ بدعتیوں کی بہت سی پہچان ہے، کہا ایک بتا دو، کہا سب سے بڑی پہچان یہ ہوگی کہ وہ اہل حدیث کو دیکھ کر جلتا ہوگا۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے میرے بھائیو، آج اہل حدیثوں کو دیکھ کر کون جلتا ہے؟ یہ پہچان ہوگی۔ اور یہ انہوں نے خود کہا ہے، ایسا نہ ہو کہ کل یہ فتویٰ دے دیں کہ غنیۃ الطالبین پڑھنا بھی حرام ہے۔